تو میرے بزرگ دوستو، عورت بہت ہی، یہی عورت حضور کے زمانے میں ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام قیس ہے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا اسلام قبول ہوگا؟ نہ کیوں نہیں، اسلام قبول ہوگا کیوں نہیں، جب تم اسلام قبول کرے سارے پچھلے گناہ معاف، نہ مجھے تشفی نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ کیا میرا قبول ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ بھائی ہاں ہو جائے گا۔ پھر کچھ دیر کو یا رسول اللہ میرا توبہ قبول ہوگا، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کیسا گناہ کیا ہے؟ کیا زمین کے ریتوں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، پانی کے قطروں سے زیادہ، بارش کے بندوں سے زیادہ؟ یا رسول اللہ کہیں زیادہ نہ، کیا گناہ ہے؟ اب وہ بتا رہے ہیں گناہ، کہہ رہے ہیں کہ 9 بیٹیاں جنم لی، 8 بیٹیاں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا، صرف ایک بیٹیاں مجھ سے رہ گئی۔ وجہ یہ تھی کہ میری بیوی جب حاملہ تھی میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے اسے کہا کہ دیکھ پیسہ کی ضرورت پڑے گی تیری ولادت، بچے کی ولادت میں، اب پیسے ختم ہو گئے، میں لکڑہار تھا، جنگلوں میں جاتا تھا، مہینہ مہینہ کام کرتا تھا، لکڑی بیچ کر پھر آتا تھا گھروں میں، مہینہ مہینہ جب تک پیسہ رہتا تھا خرچ کرتا تھا پھر نکلتا تھا، تو اب پیسہ جب ختم ہو گیا، بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تو میں نے کہا کہ دیکھ میرے آنے سے پہلے اگر بچے کی ولادت ہو گئی، اگر بیٹا ہوا تو اچھے سے اس کو پالنا، جو بھی پیسے ضرورت پڑے قرض لے لینا، میں آ کر اس کو چکا دوں گا، اگر بیٹی منحوسہ پیدا ہوئی تو میرے آنے کا انتظار مت کرنا، خود اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کر دینا۔ اتفاق سے لڑکی ہی پیدا ہو گئی، لڑکی ہی پیدا ہو گئی، اور ماں نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ اس بنا، جمیل کا معنی خوبصورت، اس بنا پر کہ ساری بہنوں سے، 8 بہنوں سے بھی زیادہ یہ خوبصورت تھی، اس لیے اس کا نام کیا رکھا؟ جمیلہ رکھ دیا۔ اب سینے سے لگا رہی ہے، رو رہی ہے، دروازے دیکھ رہی ہے کب آ جائے گا، یہ کب آ جائے گا، آئے گا تو یا کبھی سوچ رہی کہ چلو میں اس کو دفنا دیتی ہوں، لیتی ہے جا کر قبر کھودتی ہے، ہاتھ میں گود میں قبر کھودتی ہے، پھر اس کی ممتا جاگ اٹھتی ہے۔ ممتا سے بھری پیار کی صورت نہ ملے گی، ممتا سے بھری پیار کی صورت نہ ملے گی، ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن ماں باپ سے بہتر تمہیں دولت نہ نعمت نہ ملے گی۔ اب تو یہ جا کر بینک سے بدل نہیں سکتی، اب کرے گی آپ میاں کو تو بتانا ہی پڑے گا۔ تب احساس ہوا کہ ارے ان کا تو بینک بہت لمبا بینک ہے، اگر کوئی قسم کھا کر کہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں تو میں کبھی یقین کرتا نہیں کہ عورتوں کے پاس پیسہ ہوگا نہیں، پیسہ نہیں تو پھر جلسہ آیا کیسے کہ یہ جلسہ ہوا کیسے کہ ہاں مفتی صاحب کو ہدیہ، پھر مجھے دیا جائے گا تل خرچہ، اور بھی ہے سب، کہاں سے آئے گا اتنا پیسہ، پھر کھانا، یہ ٹینٹ، یہ مائک، یہ تو بھائی تو مجھے لگتا ہے 5000 سے نیچے یہ خرچہ ہے، اوپر کا ہے ہاں، تو یہ اسی طرح پیسہ ان کے پاس بہت ہے، اور نکالیں گی جب شوہر کو روتا ہوا دیکھ لیں، مایوس ہو جائیں، ان کا دل بھی بہت موم ہوتا ہے نا، میرا جیسے گاڑی خریدنے کا ہوا، یہ ہوا، پھر پیسہ نکلا اسی طرح سے، کہاں سے اللہ تعالیٰ دلاتا ہے، چلو بھائی کام ہمارا ہی آتا ہے لیکن پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو میں کیا بول رہا تھا بولیے؟ ہاں، تو اس نے کیا کیا، ماں بچے کو دے کر آئے، کیسا آئے تو جھوٹ موٹ کا قبر بنا دی، اور اس نے کیا ہوا، نہ صاحبہ نہ بیٹی پیدا، نہ کیا تم نے، نہ وہ دیکھو قبر، بہت ٹھیک کیا تم نے، بہت اچھا کیا۔ جب بچی بڑی ہوئی ماں کو پہچان گئی، کیونکہ یہ دودھ پلانے کبھی کبھی جایا کرتی تھی، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیچھا کر کے ماں کو آ گئی، ماں کو پتہ ہی نہیں، ماں جیسے گھر کے اندر گئی، بچی جا کے امی کر کے جب گھر پہنچ گئی، یہ کس کی بیٹی ہے؟ باپ نے کہا، اب یہ تو کیا کہی، نہ فلاں رشتہ دار دور کے جو ہے ان کی بیٹی ہے، ارے بہت خوبصورت ہے، بس وہ آنے جانے لگی، تو بس آپ دشمن کا بھی کوئی بچہ آگا چھوٹا ہمارے گھروں میں آئے گا، ہر وقت رہے گا، تو ہم سے اس سے محبت ہو جاتی ہے نا، تو اس کو بھی شوہر اس کے باپ کو بھی محبت ہو گئی۔ ایک دن فرت مسرت میں خوشی میں کہا، کاش میری ایسی پیاری گڑیا ہوتی۔ بیوی نے سن لیا، اب یہ تو عقل کی ناقص ہے، اب کیا کہی، اس نے سوتے وقت کہہ دیا کہ آپ جس بچی کو سینے سے لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ جو بیٹی اگر میری ہوتی تو وہ بیٹی ہے وہ آپ ہی کی ہے، کسی اور کی نہیں، میری ہے۔
ٹھیک ہے کل میلہ دکھانے لے کے جاؤں گا۔ رات میں اٹھا، کدال پھوڑا لے کر جنگل میں رکھ کر آ گیا، بیٹی کو سنوار دی اور صبح صبح لے کے جا رہا ہے۔ ماں کھمبے کو کھونٹی کو دیکھ کر ایسے کہہ رہی ہے، اور یہ مکہ والو، عرب والو، دیکھو تم بیٹیاں کو منحوسہ سمجھتے تھے، عزت کو برباد کرنے والی سمجھتے تھے، آج قید سے سبق لو کہ وہ کیسے اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہے۔ چلتے چلتے جب بچی تھک جاتی ہے اور ماں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، بچی کہنے لگتی ہے کہ ابو اب تو میں چل نہیں سکتی، وہ میلہ کتنا دور ہے، کہاں میلہ ہے، تھک گئی چلنے سے دل مجبور ہے، اے پیدر، پیدر کہتے ہیں باپ کو، اے پیدر وہ میلہ کتنی دور ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں نظر آتا نہیں، مجھ سے اب آگے چلا جاتا نہیں۔ تو باپ بادل ناخواستہ کندھے پر بیٹھاتا ہے، بیٹیوں کی عادت ہوتی ہے کندھے میں بیٹھنے کے بعد میں، آج کل تو کوئی بیٹی کو کندھے میں بیٹھاتا نہیں، دیکھیں آپ، لیکن ہمیں یاد ہے اپنے باپ ماں کو جب کندھے میں بیٹھا تھا، مجھے اب تک یاد ہے، منابا گھر کو گئے تھے چائے وائے پینے، ان کے والدہ وہ سب میرے ذہن میں ہے، تو پیٹھ میں بیٹھا کر پتاناؤں کر کے گمچھا بھیڑنا، وہ بھی سب یاد ہے مجھے۔ تو اس نے کیا کہا کہ دل ناخواستہ کندھے پر بیٹھایا، باپ کے بال کے ساتھ ایسے کھیلنے لگی، کھیلتے کہتے اب اس کو جو نظارہ سوچ رہی ہوگی اب میلے کا، آپ لوگ تو جانتے ہیں، اچھے ابا مجھ کو پیسے دے دینا، اچھی اچھی چیز مجھے لا دینا۔ یہ واقعہ کئی بار سنایا ہوں، لیکن فرمائش کی بنا پر بولنا پڑتا ہے، لیکن مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن فرمائش ہے جس کی بنا پر بولنا پڑتا ہے، عورتوں کے بارے میں کچھ ہو جائے اور یہ واقعہ ہو جائے تب بولنا پڑتا ہے۔ اچھے ابا مجھ کو پیسے دے دینا، اچھی اچھی چیزیں مجھے لا دینا، لے کے جاؤں گی سب سامان کو، جا کے دکھلاؤں گی امی جان کو۔ یہ اپنے دل میں خوش ہوتی ہے، ابو پیسے دے دینا، میں لے کر جاؤں گی، سارا کھلونا لے کر جاؤں گی، فلاں لے کر جاؤں گی، امی کو دکھاؤں گی، امی کہتے خوش ہوگی، نیچے اتارتا ہے اور کھودنے لگتا ہے، ابو یہ کیا کر رہے ہیں، سنتا نہیں، کھودنے لگتا، مٹی باپ کے کندھے میں گرتا، پیٹھ پر گرتی مٹی تو اس کو جھاڑتی ہے، ننھے سے ہاتھ سے جھاڑتی ہے، باپ پسینہ ہو جاتا ہے، پسینہ اپنے کپڑے سے پوچھتی ہے، ابو چلو نا، مجھے میلہ نہیں ضرورت، مجھے کھلونے کی ضرورت نہیں، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، چلو نا، امی یاد کرتی ہوں گی، امی انتظار کرتی ہوں گی، دیکھیں نا آپ کو پسینے آ رہے ہیں، یہ ریت آ رہے ہیں، آپ گڑھا کھودتے کیوں ہیں؟ غصے میں کہتا ہے تیرے لیے گڑھا کھودتا ہوں، تجھے دفناؤں گا۔ بیٹی کو کہاں سے یقین، کوئی باپ اس کو بیٹی کو دفن کر سکتا ہے؟ اس معصوم کو کیا پتہ، قیس نے یہ ظلم بیٹی پر کیا، زور سے دھکا گڑھے میں دے دیا، ایک زور سے دھکا مارا، کیوں سامنے سے اٹھا کے تو پھینک سکے، پیچھے سے گھوم کے کسی بہانے میں گیا ہوگا اور جا کر پیچھے سے دھکا مارا ہوگا بیچارے نیچے۔ اب کیا کرا، مٹی ڈالنے لگا، اب بیٹی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بات ہے، اچھے ابا مجھ کو تو تم دو بتا، ہو گئی ہے کوئی کیا مجھ سے خطا، ابا بتا تو دو کیا خطا ہو گئی مجھ سے، روٹی کپڑا، اسی کے لیے کہ روٹی کپڑا پہنا نہیں سکتے، روٹی کپڑا گھر مجھے کیا ملتا نہیں، اے پیدر اس کی مجھے پرواہ نہیں۔ اب مٹی ڈالتا گیا، سنتا ہی نہیں، اب بیچاری کہنے لگی کیا بات ہے، سمجھ روٹی کپڑا تو میں لوں گی نہیں، چھوڑ دے یہاں سے چلی جاؤں گی میں، نام تک تیرا نہ بتلاؤں گی میں،
دیں کہ چھوڑ دے میں چلی جاؤں گی، تجھے بیٹی سے نفرت ہے نا، خدا کی قسم میں کسی کو نہیں بولوں گی کہ میں قیس کی بیٹی ہوں، چھوڑ دے یہاں سے چلی جاؤں گی میں، عمر بھر صورت نہ دکھلاؤں گی میں، عمر بھر تک کبھی تجھے صورت نہیں دکھاؤں گے ابو، کٹورا لے کر سڑکوں میں کھڑی ہو کر بھیک مانگ کر پیٹ پال لوں گی، اپنا گزارا کر لوں گی، پر تیرا نام نہ بتلاؤں گی، نہ تجھے کبھی صورت دکھلاؤں گی۔ لیکن اس نے پورے مٹی ڈال دیا، یہاں تک جب نہ ہو گیا ہاتھ نکال کر بے معصوم بچی ہاتھ بھی اوپر کر کے جوڑنے لگی، اس کے اوپر بھی مٹی ڈال کر ناچ کر آ جاتا ہے، فخر سمجھتا ہے۔ یہ بات کس سے بتا رہے ہیں؟ وہ صحابی حضور کو بتا رہے ہیں۔ جب سنے یہ قصہ اندوگی رو پڑے خود رحمت للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، بولے قیس پھر سے بولو، قیس پھر بولے اور روتے رہے کہ تیرے، اس کے بعد حضور نے اور اسلام نے جو مراتب عورت کے لیے ایجاد کیا اور جو مرتبے بلند کیا، اور یہاں تک کہ جنت کو ان کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جائے گا ان زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے کہ تمہارے باپ ماں نے تمہیں کیوں دفنا دیا تھا، کیوں زندہ درگور کیا تھا، اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن ہماری ماں اور بہنیں اس گھڑی کو یاد کریں گی تو سمجھ جائیں گی کہ ہمارا کیا حال ہے، کہ ہم کس طرح تھے۔ تمہیں کوئی سانپ سے بھی زیادہ زہریلا کہا جاتا تھا، تمہیں کوئی ناگن کہتا تھا، تمہیں کوئی کہتا تھا کہ کام چلاؤ مشین ہے، جب تک کام میں ہے ٹھیک ہے، جب کام سے یہ ہو گئی تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ خود ہمارے بھارت کا رواج تھا، اگر شوہر کو جلایا جاتا تھا تو بیوی کو بھی اس کے ساتھ چیتا میں جلنا ضروری سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام آیا تو بڑھا دیا۔ آج اس مقام کو بھول گئی ہیں۔ اے مسلمہ کی بیٹی تجھے کیا ہوا،